ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ سہیل افریدی صاحب لے کے جاتے ہیں کہ اڈیالہ میں خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے لیکن انہیں ملاقات نہیں کروائی جاتی، تو پھر فیصلے ہائی کورٹ کے بھی تو نہیں مانے۔ بندے کو وزیر اعلیٰ اس لیے بنایا ہے کہ قوم کی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ اگر اس کو اسی لیے وزیر اعلیٰ بنایا کہ جا کے قیدیوں کے ملاقاتیں کرے، جا کے چوروں کے ساتھ ملاقاتیں کرے، جا کے ان کے رہا کرے، تو یہ اب وہ جب ان کی حکومت تھی تب یہ قیدیوں کو رہا بھی کرتے تھے، دہشت گردوں کو بھی رہا کرتے تھے، لیکن ابھی یہ جو چور ہے اس کو بھی نہیں رہا کر سکتے کیونکہ ابھی اختیار ان کے پاس نہیں ہے الحمدللہ۔ اس کو چاہیے کہ ان سب چیزوں سے پیچھے ہٹ کے اپنی بھی بےزتی کرا رہے، قوم کی بھی بےزتی کرا رہے، تمام نظام کی بےزتی کرا رہے۔ یہ جس چیز کے لیے وزیر اعلیٰ ہے کم سے کم اب اس کا جواب دے۔ پختونخوا میں جو آگ لگی ہے، پختونخوا کے جو حالات ہیں، ان حالات کی طرف دیکھنا ہی ان کی صرف سنجیدگی عشق عمران ہے، تو عشق عمران کے ساتھ پھر یہی ہوگا۔ تھینک یو سر اسی طرح کے ماضی میں بھی دیکھا جاتا رہا کہ شہباز شریف پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بھی وہ لندن میں جا کر ملاقات کرتے تھے۔ منڈے اوکے سر اس طرح کے معاملات تب بھی دیکھے جاتے رہے جب شہباز شریف پرائم منسٹر ہوتے ہوئے لندن میں جاتے تھے اور نواز شریف سے ملاقات کرتے تھے، تو اب اگر ایک صوبے کا سی ایم بالفرض کہہ رہا ہے کہ وہ کس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور عدالت جب الاؤ کر رہی ہے تو نواز شریف میں اور اس میں بہت فرق۔ سر دونوں کے کیسز دونوں مجرم ثابت ہوئے تھے عدالتوں سے۔ وہ تو پھر بھی باہر گھوم رہے ہیں نا سر وہی اگر حل یہ نکال لیں تو وہ کہتے ہیں، شاید پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی باہر نکل رہے ہیں۔ وہ کرو، ہمت کرو۔ تو آپ ان کو ساتھ دیں گے یا آپ ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ان کو کرنا چاہیے؟ میں اس گن سے دور رہنا پسند کروں گا۔ اور 243 تھوڑا سا ہو گیا جی، بڑی بات سر سر کافی کمپلیکیٹڈ لگ رہا ہے۔ ایک طرف وہ کہا جا رہا ہے کہ کریں گے اس کو ہم آسان کریں گے۔ سر جمہوریت کے لیے اس کو خطرہ قرار دیا جا رہا ہے، بار بار یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ جمہوریت کے لیے جمہوریت کو جو خطرے ہیں وہ ویسی ہے، ان قانونوں سے جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہونے والا۔ صاحب یہ بتا دیں کہ اس وقت 27ویں ترمیم جو ہے وہ حکومت باز کرانے جا رہی ہے، آپ کیا ایٹیٹیوڈ ہوگا آپ کی طرف سے خاص طور پر کیا سمجھتے ہیں؟ کہ اس کو ٹیبل ہونے دیں، ٹیبل ہو کے اگر ہمارے اتفاق اس میں آتی ہے اور ہمارا مشورہ اس میں لیا جاتا ہے تو پھر ہم مشورہ بھی دیں گے، اور اگر ہمارے مشورے پہ عمل ہوتا ہے تو پھر ہم ساتھ کھڑے بھی ہوں گے۔ اچھا 18ویں ترمیم پہ آپ کو اعتراض کیا ہے جو آپ نے ابھی جاتے ہوئے بات کی تھی؟ میں اس کی تفصیل دیکھیں، جو صوبوں کا فائنانشل اختیار ہے وہ صوبوں کے پاس ہوگا، اس میں کوئی دوسری بات نہیں۔ اگر وفاق یہ کوشش کرتا ہے کہ ان کا فائنانشیل اختیار لے کے وفاق میں لے تو ہم 1 یونٹ کے خلاف تھے، ہم ان سب چیزوں کے خلاف تھے اور بڑی مشکل سے 18 امینڈمنٹ ہم نے کامیاب کیا اور ان پاور کو اور اس سب چیزوں کو ہم نے ڈیوالو کیا۔ لہٰذا ہم تو سمجھتے ہیں کہ مزید ہونا چاہیے، وہ ڈیولوشن ہونا چاہیے بلدیاتی نظام میں، لیکن اگر یہ ہر کوشش ہوتی ہے تو اچھا لگے۔ آئینی ترمیم آئینی کورٹ کی تو بات ہو رہی ہے، 243 کی بات اچھی بات ہونی چاہیے، آئینی عدالت کو ضرورت ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ 243 میں اگر کوئی بہتری آتی ہے تو ہونی چاہیے۔ تھینک یو۔ ججز کے ٹرانسفر کا بھی آپ حق میں ہے کہ اگر بالفرض کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے تو ٹرانسفر کر دیا جائے؟ ختم کر دیں، لیکن ہاں ہونا چاہیے، کوئی سفید آتی نہیں ہے۔ اگر ایک نظام ہے تو وہ حکومت، وہ پاکستان کی حکومت ہے اور اس حکومت کو پھر سب اب وہ چیزیں ختم ہو گئی الحمدللہ، ٹرانسفرز آن میرٹ ہونے تو چاہیے۔ یہ تو آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ آپ ترمیم کے تقریباً 90% حق میں ہیں اے این پی۔ آبویسلی NFC کو نہ چھیڑو، 18 امینڈمنٹ کو نہ چھیڑو، ہمارے پروونشل رائٹس کو نہ چھیڑو، نظام چلا وہاں آپ کے ساتھ۔ پی کا ایکٹ ہے اس کو واپس لیں اور فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اور عدلیہ کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کو انشور کریں۔ علی ظفر صاحب کہتے ہیں کہ جو ہماری پارٹی میں 2 رائے پائی جاتی ہیں، ایک کی رائے یہ ہے کہ ہمیں کمیٹیوں میں جا کر اس کے اوپر بحث کرنی چاہیے، ہمیں تجویز دینی چاہیے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ ہمیں اس کو مسترد کرتے ہیں، یہ جرم ہے، ہمیں اس کو نہیں۔ تو آپ کی کیا ہے، آپ کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں نا جی، ہمارا یہ پرنسپل سٹینڈ تو یہ بالکل ہے دو ٹوک اور واضح ہے کہ جو میں نے پہلے کہا کہ ریپوٹیشن ہو جائے کہ ہم ان کو نہیں مانتے، ان کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، ان کی کوئی کسی قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو حاصل نہیں ہے۔ اور جہاں تک وہ آپ سینیٹر صاحب کی بات کر رہے ہیں تو ہماری پارٹی میں نقطہ نظر سے مختلف ہو سکتے ہیں، اس پہ سوچا جا سکتا ہے، لیکن اس میں پوری میں چونکہ پارلیمنٹری پارٹی کا ممبر بھی ہوں اور میں پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر بھی ہوں، اس میں ہمارا یہ کنسنسس ہے کہ ہم کسی بھی ایسی آئینی ترامیم کو نہیں مانتے جو کانسٹیٹیوشن کا سٹرکچر خراب کریں، جو رول آف لا پہ قدغن لگائیں، جو میڈیا کی آزادی پہ اور جو ججز کی آزادی کو جو ہے وہ اس کی پیرالائزڈ کریں۔ تو ہم اسی بھی ایسی نہیں مانتے جس کی پیچھے جو ہے وہ ذاتی مفاد تو ہو سکتے ہیں، ملک اور پاکستان کا مفاد نہیں ہو سکتا۔ صاحبزادہ حامد رضا کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور سہیل افریدی اور جنید کب کی اکبر کو بات ہے؟
جی آج صبح کی بات ہے، اس کو عدالت میں پیش بھی کر دیا گیا کی عدالت میں پیش بھی کر دیا گیا صاحبزادہ احمد رضا اور سہیل افریدی سیلفری تو نہیں گرفتار ہوا نہیں سہیل افریدی کی گرفتاری کے لیے چھاپا نہیں وہ میں چونکہ یہاں وہ پہ ایک ریومر آئی تھی، ہماری پارلیمنٹری پارٹی میں بھی یہ ریومر پھیلی تھی کہ جو ہے وہ جنید اکبر خان اور اس کے خلاف جو ہے کو ریڈ کیا گیا ہے خیبر پختونخوا ہاؤس پہ، لیکن اس وقت سی ایم صاحب جو تھے وہ پشاور میں تھے. اس کی کوئی میں سمجھتا ہوں اس خبر کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، چیک کرنا پڑے گا. میں بزی تھا، میں بھی آ رہا ہوں، میں نے چیک نہیں کیا. جہاں تک آپ سردار صاحب کی بات کر رہے ہیں، شریف النفس انسان ہے، اس نے ان کے خاندان کی پاکستان کے لیے قربانی ہے، ان کی پاکستان کے لیے قربانی ہے. جو پیچھے میں آپ نے دیکھا جتنا جو ہے وہ ہمیشہ فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں اس کو گرفتار کیا گیا تو جاتی ہے. بن رہا ہے اس نظام میں پی ٹی اے کیسے کیس بنائے گی؟ ہم جی لا الہ الا اللہ کی فلسفی پہ یقین رکھتے ہیں کہ طاقت کا مالک میرا وحدہ لا شریک ہے. ہم میں وطن پاکستانی ہیں اور اس پاکستان کے لیے ہمارے بچے، ہماری جان، ہماری فیاست، ہماری ہر چیز قربان ہے. اور ہم جو ہے وہ اپنا کردار جو ہے وہ آئین پاکستان کے تحت جو ہمارے اختیارات ہیں، جو ہماری پاورز ہے، اس کے مطابق ہم استعمال کرتے رہیں گے. اور ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ کی فلسفی پہ یقین رکھتے ہیں. میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ جو ہے ایک جہاں جبر اور ظلم بڑھ جاتا ہے وہاں جو ہے نیا سویرا ضرور طلوع ہوتا ہے. سر مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بتا دیجیے گا کہ کہا یہ گیا کہ اپوزیشن لیڈر کے لیے ان کی سپورٹ چاہیے ہوگی، ضرورت بھی ہوگی. ملاقات بھی ہوئی پی ٹی آئی رہنماؤں کی، دوسری طرف فیصل واوڈا نے ملاقات کی. سر کیسے اپوزیشن لیڈر بنے گا؟ نمبرز پورے ہو جائیں گے نہیں ہوں گے؟ دیکھیں جی ہمارے نمبرز پورے ہیں جی، ہر کسی کو پتہ ہے جی کہ ہمارے پاس 78 نمبرز ہیں. 74 نے سگنیچر کر کے دے دیے ہیں جی، اور 4 جو ہیں ہمارے ایم این ایز جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری ہیں. تو ان کے ہم کوشش کریں گے کہ وہاں سے سگنیچرز آ جائیں. اور جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کا تعلق ہے، ان کے پاس میرے خیال میں 6 یا 7 کتنے ممبران، مجھے تعداد پتہ نہیں ہے جی. تو ہم نے تو ہم کو پہلے دن سے بھی کہا تھا کہ اپوزیشن بینچز میں بیٹھے ہیں تو متفقہ لائے عمل بنائیں. تو اس پہ ہماری جو ٹیم تھی کل ان کے پاس گئی تھی، لیکن وہ میرے خیال میں کوئی پشاور پہ جو امن و امان کا جرگہ کرنا چاہ رہے اس پہ کہے تھے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ محمود خان اچکزئی کے ساتھ میجارٹی ہے اپوزیشن کی، اور انشاءاللہ یہ ڈیلے کر سکتے ہیں، بہانے تراش سکتے ہیں اور یہ لیم ایکسکیوز اختیار کر سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آئینی اور قانونی طور پہ وہ لیڈر اپوزیشن ہوں گے.